نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ سورۃ الحجرات سے آج آغاز کریں گے۔ یہ بڑی خوبصورت سورت ہے۔ کسی بھی جگہ کے اوپر لوگوں کی اصلاح کے لیے جب علماء تجویز کرتے ہیں قرآن مجید سے چند رکوع صورتیں، سکول، کالج، یونیورسٹی، کسی بھی جگہ کے اوپر کہ نوجوان نسل کی اصلاح ہو، تو اس میں یہ سورت ضرور شامل کرتے ہیں۔ اس میں چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اپنی حد بندی طے کر لو۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس سے آگے نہیں جانا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، کر کے دکھا دیا، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ دنیا کا کوئی سمجھدار سے سمجھدار انسان بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہیں ہے۔ ان کی محبت سے بڑھ کے محبت کسی کے ساتھ نہیں ہے، ان کے رتبے سے بڑھ کر رتبہ کسی کے ساتھ نہیں، ان کی عبادت سے اعلیٰ عبادت کسی کی نہیں۔ تو جب ہر چیز میں وہ سب سے اعلیٰ ہیں تو پھر ان سے آگے بڑھ کے عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ بدعت کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل زبان حال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خائن کہہ رہا ہے۔ اس پہ پوچھا وہ کیسے، اتنی بڑی بات آپ کر رہے ہیں؟ کہتے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین امانت کے طور پہ نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا پہنچا دیا، سارے صحابہ نے گواہی دی کہ آپ نے پہنچا دیا۔ تو جب دین سارے کا سارا پہنچا دیا، اب یہ کون سی نیکی کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ دین میں کوئی نیکی سمجھ کے کام کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیانت کرنے والا کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ہمیں نہیں پہنچائی، اور اس کو پہلے پتہ لگ گئی۔ اس لیے بدعت بڑی سخت چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ بندے لائے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ ہوں گے، ایسے بد نصیب ہوں گے کہ ان کو فرشتے پیچھے لے جائیں گے، کہیں گے کہ یہ تو میری امت ہے۔ تو اس وقت ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے عجیب و غریب کام کیے ہیں، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کرتے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن، لے جاؤ ان کو، میں بھی ان کو یہ پانی نہیں پلاؤں گا۔ تو ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے، اور ایک جملہ ساری زندگی لوگوں سے جس سے جو مسئلہ پوچھتے ہیں اس سے ضرور پوچھا کرے، کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے، حوالہ دیتا ہے، بات صحیح ہے، پھر وہ علی الرأس والعین۔ لیکن اگر وہ ثابت نہ ہو، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ ارد گرد کی چیزیں جوڑ کے بیان کر رہا ہوں، تو ازراہ کرم اس سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ وہ بدعت پھیلا رہا ہے، دین کے مجموعی دھارے سے نکال رہا ہے۔ دوسری بات اس کے اندر اہم بات یہ بیان کی کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادب ہے۔ بنو تمیم سے ایک قبیلہ گئے، وہاں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آرام فرما رہے تھے، سارا دن لوگوں کے کام کرنا، آدھی رات سے کھڑے ہو کے عبادت کرنی، پاؤں میں ورم آ جانا۔ جس وقت آرام کے لیے گئے ہیں، آواز دینے کی اجازت نہیں تھی کسی کو، باہر سے انہوں نے آواز دینی شروع کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لے کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر تم نے آوازیں دیں تو تمہارے اعمال سارے کے سارے خود بخود ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تو تمہیں علم بھی نہیں ہوگا، شعور بھی نہیں ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن تم وہاں پہ پہنچو، قیامت کے دن اپنے نیک اعمال سوچ رہے ہوگے کہ آج تو بڑی نیکیاں ساری زندگی تھک تھکا کے کر کے آئے ہیں، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لے لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح مخاطب کر دیا، تو فرمایا سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انداز سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ادب کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات سنتے ہیں وہ اسی وقت کا بیان کر دیتے ہیں۔ یہ ان کانوں میں جو پڑتا ہے بغیر تحقیق کے فلٹر لگائے منہ کھولا اور بیان کر دیا۔
اور جو بیان کیا جو سننے والا ہے وہ کسی بڑے رتبے پہ بھی ہو سکتا ہے. اب اس کو فیصلہ بھی کوئی کر سکتا ہے, اور آپ کی بات سن کے اچانک کوئی فیصلہ کر دے تو وہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کو کہیں پتہ لگے او ہو یہ تو بات ایسے تھی نہیں. تو اس لیے کہ کانوں کے کچے مت ہونا, خبر کی تحقیق کر لیا کرنا. یہ جتنے گھر ٹوٹتے ہیں آئے دن لوگ اپنے طلاق کے مسائل, میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو میرے پاس لے کے آتے ہیں, صرف ان میں سے بہت سارے مسئلے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں جو غلط فہمی کی بنا پہ ہوئے ہوتے ہیں. جی میں گھر گیا, مجھے فلاں نے یہ کہا کہ بیوی نے یہ کہہ دیا, بیوی نے اس کے بارے میں کہہ دیا, تو بس مجھے غصہ جا گیا, میں کیا کروں, جی بڑا غصہ چڑھا, میں نے یہ کر دیا, میں نے اس کو تھپڑ مار دیا, اس کو طلاق دے دی, یہ کر دیا. بعد میں مجھے پتہ لگا یہ تو گل انج ہے ہی نہیں سی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جاءکم فاسق بنبأ, کو جلد باز آپ کے پاس خبر لے کے آتا ہے تو فتبینوا, اس کی تحقیق کر لیا کرو. یہ نہ ہو کہ تم بعد میں کسی قوم کے بارے میں کوئی ایسی بات کر جو ایک ایسا فیصلہ کر دو کہ جو تمہیں پتہ لگے کہ یہ بات غلط تھی, یہ تو مجھے صحیح بات ہی نہیں سمجھ لگی تھی. وہ پھر اس کے بعد تم شرمندہ ہو جاؤ گے, اور ایمان والا جو وہ شرمندہ رہے گا تو ساری زندگی موت تک وہ شرمندگی کے اندر رہے گا, اور پھر آخرت میں بھی جس کو تکلیف پہنچائی ہوگی وہ پھر آ جائے گا یا اللہ اس نے مجھ سے یہ ظلم کیا تھا, اس نے تو تحقیق ہی کوئی نہیں کی. اس لیے کوئی بھی آپ کے پاس مسئلہ پیش آئے اسی لمحے خاموشی سے توجہ سے سنیں, پوری تحقیق جتنی کر سکتے ہیں کریں, اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم لوگوں کے پاس جو چیزیں موجود ہوتی ہیں, تو سب سے قیمتی چیز کدھر رکھتے ہو, لاکر کے اندر رکھتے ہو نا, کہ یہ سب سے, اور اگر کوئی ڈیکوریشن پیس لے کے آئے ہیں آپ لوگ یا میں گھر کے اندر, تو سب سے قیمتی ڈیکوریشن کو سونے کی چیز لے کے آئے ہیں, اور وہ ڈیکوریشن پیس ہے اور وہ سونے کا پانی چڑھا ہے. آپ دیکھتے ہیں کون سا گھر کا حصہ ایسا ہے کہ جہاں محفوظ بھی رہے, بچوں کی پہنچ سے دور بھی رہے, اور ہر بندہ جب آئے تو اس کو نظر پڑے تو وہ کہے یار بڑا خوبصورت ہے. آپ کے گھر میں تو ایسی میں نے چیز دیکھی ہے, کسی اور گھر میں دیکھی نہیں. خوبصورت چیز ہوتی ہے نا وہ, تو اس کو بہترین جگہ پہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سب سے خوبصورت چیز ایمان کی نعمت تھی. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان کی نعمت ہے وہ حضرت انسان تیرے دل کے اندر رکھی ہوئی ہے, کہ یہ سب سے قیمتی جگہ ہے, اس کے اندر سب سے قیمتی چیز آنی چاہیے تھی. اس میں حب دنیا کوئی نہیں رکھا, اس کے اندر جو ہے وہ شہوات نساء نہیں رکھا, اس کے اندر اور کوئی چیزیں نہیں رکھی. اس کے اندر کیا رکھا ہے, اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ تیرا ایمان یہاں پہ موجود رہے, اور اس ایمان کو سنبھال کے رکھنا یہ سب سے قیمتی ہے. پھر انسان ہے, اختلاف ہو جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے. جب لڑائی ہو جائے فرمایا ان آپس میں بھائیوں کی صلح کروا دو, یہ تو ایمان والے ہیں. لڑائی ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ایک بندہ غلط ہو ایک درست ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لڑائی ہوتے ہی, جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ کسی نے کوئی زیادتی کی, ظلم کیا, تو ظلم اور زیادتی برقرار رہے گی. یہ نہیں ہے کہ اس پہ منافقت کا فتویٰ لگا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, ایمان والوں کے دو گروہ لڑ پڑے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان جو لوگ لڑیں گے ان میں سے ایک کافر ہو جائے گا, نہیں. لڑائی کبیرہ گناہ تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس سے ایمان ضائع نہیں ہوتا. ایمان اس سے ضائع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو فرمایا اگر کوئی ایسا اختلاف ہو جائے تو بھائیوں کی صلح کروا دیا کرو. جیسے مسلمان بھائی, جیسے تم گھر میں سگے بھائی ہو, باپ پسند کرتا ہے صلح ہو جائے, اسی طرح تم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر پسند کرو کہ یہ آپس میں صلح ہو جائے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ لڑائی کے جو اسباب ہیں ان سے دور ہو. وہ اسباب کون کون سے ہیں؟ لڑائی کا پہلا سبب جو دوستوں کے اندر بھی لڑائی ڈال دیتا ہے, بھائی بھائی کو اور دوست دوست کو قتل کر دیتا ہے, وہ اس کی بےزتی کرنا, وہ اس کا مذاق اڑانا ہے. فرمایا لا یسخر قوم من قوم, خبردار کسی قوم نے کسی قوم کا مذاق اڑایا. ہو سکتا ہے تم جس قوم کا مذاق اڑا رہے ہو, جن افراد کا مذاق اڑا رہے ہو, اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہوں, اور اگر اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہیں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو, تو یقین مانو پھر تمہارے اعمال خراب نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد کہا کہ تم نے کوئی تجسس نہیں کرنا, کوئی غیبت نہیں کرنی, اور لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی, اور اگر یہ کوئی گناہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی امید رکھو اس کے اوپر کہ تم اگر توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. لیکن اگر تم توبہ کرتے ہی نہیں ہو, تم ہٹ درم ہو جاؤ, رک جاؤ, اپنی بات پہ اڑ جاؤ, لوگوں کے نام ڈالنے شروع کر دو, تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. ایک دوسرے کے نام رکھے ہوئے ہیں, فلاں کا نام فلاں ہے, عجیب و غریب قسم کے نام رکھے ہیں, لطیفے ہیں. کبھی کوئی کسی ذات کو لطیفہ بنا رہا ہے, کوئی بٹ کو, کوئی شیخ کو, کوئی رائن کو, کوئی فلان کو, ٹمکان کو, سارے ایک دوسرے کی ذاتوں کو لطیفے بنا رہے ہیں, کوئی پیشوں کو لطیفے بنا رہے ہیں. اور سب سے گندی چیز حضرات محترم وہ یہ ہے کہ ہماری زبان پہ جو سب سے برا لطیفہ آتا ہے وہ علماء کے خلاف آتا ہے.
یاد رکھیے سلف صالحین فرماتے ہیں کہ جو عام آدمی کی غیبت ہوتی ہے وہ تو گناہ ہے، لیکن یہ جو علماء کی غیبت ہوتی ہے نا، یہ جو ان کا گوشت کھانا ہوتا ہے، لحوم العلماء مسموم، کہ یہ جو علماء کا گوشت ہے یہ صحیح زہریلا ہوتا ہے۔ زہریلے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ عام آدمی کی آپ غیبت کریں، جو اس میں برائی ہے کسی کے سامنے بیان کر دیں، تو یہ گناہ کبیرہ تو ہے، لیکن جب ایک عالم دین کی کریں گے تو گھر کے اندر علم کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ اولاد کو پتہ لگے گا کہ مولوی صاحب کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی، اس لیے وہ کبھی آپ کی نسل اولاد جو ہے وہ علم کی طرف نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم والی فضیلت چھین لی جائے گی۔ اسی طرح لوگوں کے ہاں وہ حقیر سمجھنے جانے لگیں گے تو پھر وہ کوئی اس بات کی طرف نہیں آئے گا، پھر دنیا کے سارے پیشے عزت دار ہو جائیں گے، اور جو سب سے ذلیل پیشہ گنا جائے گا وہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کے لیے گنا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک پھٹکار پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایک ہر چیز کے اوپر مولوی پہ لطیفہ دیکھتے ہیں نا آپ، جنت پہ لطیفہ، جہنم پہ لطیفہ، کوئی نہ کوئی لطیفے بنائیں، ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اس کے بعد کہا کہ کچھ لوگ آئیں گے اور آ کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہنے لگے لو جی ہم تو ایمان لے آئے، ہم نے تو بڑا کام کر لیا۔ فرمایا ابھی مت کہو کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، ابھی تو اسلام داخل ہوا۔ ایمان اور اسلام میں فرق کیا؟ یہ دونوں ہی دین ہے۔ اسلام یہ ہے کہ انسان زبان سے گواہی دے اللہ اس کے رسول کے ہونے کی، اور اس کے بعد آپ عمل کر کے دکھائیں، نماز پڑھے، روزے رکھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اگر پیسے ہیں تو حج کریں، اگر صحت اور پیسہ موجود ہے تو یہ اسلام ہے۔ تو یہ ظاہری اظہار ہے، لیکن جو ایمان ہے وہ بڑے اندر بڑی خوبصورت چیز ہے۔ وہ آہستہ آہستہ یہ اعمال کرتے 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 وہ درجہ پاتا ہے کہ جو اصل کامل ایمان کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان جتلاتے ہو، جی ہم ایمان لے آئے، ہماری جو ہے وہ بڑی قوت ہے، اس کی وجہ سے اسلام کو شان و شوکت ملی ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ تم پہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان لانے کی توفیق دی ہے۔ ایمان لانے کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لیتا تو کیا کر لیتے؟ قیامت کے دن جاتے رسوا ہو جاتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صورت ہے وہ صورت قاف ہے۔ صورت قاف کے اندر جو ہے اس کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر جمعے کے دوسرے خطبے کے اندر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے صرف وہ تلاوت سن کے وہ یاد کر لی۔ بڑی قیمتی صورت ہے، اس کا ترجمہ اچھی طرح پڑھنے کی کسی وقت کوشش کیجیے گا۔ اس میں صرف یہ میں مختصراً ذکر کرتا ہوں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کی کیا حقیقت ہے، کہ جس وقت موت کی سختی آ جائے گی تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ والتفت الساق بالساق، ذرا موبائل دیجیے گا، والتفت الساق بالساق، یہ ایسے پنڈلیاں جو ہوں گی نا وہ جڑ جائیں گی، اس وقت وہ روح نکل رہی ہوگی۔ تو یہ ساری کیفیات جو ہے وہ آگے جا کے بھی بیان ہوئی ہیں، اس کے اندر بھی یہ سختی سے بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الذاریات ہے، اس کے اندر وہ واقعہ ذکر ہوا کہ سیدہ سارہ علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنایا تھا، اللہ کا حکم تھا، اولاد کوئی نہیں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام دے دیا۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرشتے بھیجے، اور وہ فرشتے ان کی طرف آئے اور ان کے گھر آئے اور ان کو انسانی شکلوں میں آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں ہوا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، نبی کو معلوم نہیں ہوا۔ جب وہ آ کے بیٹھ گئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے اور جا کے جو چیز اندر موجود تھی وہ بچڑے میں سے بھنا ہوا گوشت پڑا ہوا تھا تو وہ ان کے سامنے لا کے رکھا۔ تو اب وہ جب انہوں نے ان کے سامنے رکھا تو ان کو کہنے لگے آپ کھائیے۔ اب پہلے بھی یہی رواج ہے اور آج بھی آپ کے سامنے جو خاندانی لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ جہاں پہ لڑائی ہوتی ہے نا، جھگڑا ہوتا ہے، جن سے اختلاف ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، وہ دوسروں کے گھر میں اگر چلے بھی جائیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ دشمنی بھی برقرار ہے، ہم آپ کے گھر سے کوئی چیز نہیں کھائیں گے، آپ کا علم ہے۔ لیکن اگر وہی آپ کا جو لڑائی کرنے والا وہ گھر جا کے آپ کے وہ پانی پیش کیا، اس کو پی لیا ہے، وہ کو کھانا دیا، وہ کھا لیا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا کہتے جی میں نے اس کے گھر کا نمک کھا لیا، اب میں نہیں اختلاف کروں۔ اب انہوں نے جس وقت کہا کہ نہیں ہم نے نہیں کھانا، تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ایک دفعہ ہوئے کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے، تو ہم آپ کے لیے کے پاس دو کام کرنے کے لیے، ہم اصل میں آئے ہیں اردن کی طرف۔ لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے ہیں، وہ جو اس قوم کی طرف جس کا میں نے آپ کو واقعہ سنا دیا، وہ ہم جس پرست تھے، ان کے اوپر عذاب کے لیے آئے ہیں۔ تو اب آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنانے آئے۔ جی کو کیا خوشخبری؟ تو جب انہوں نے کہا نہیں یہ خوشخبری سنانے ہیں تو وہ سارہ علیہ السلام بھی سن رہی۔ کہا خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا کہ جو اسحاق علیہ السلام
اب وہ اس بات پہ خوش ہوئی، تھوڑی سی تعجب خیز بھی تھی بات کہ بھئی اس عمر میں جا کے تمہیں تو ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کہنے لگے اس کے بعد ان کے ہاں بھی ایک بیٹا ہوگا جو یعقوب علیہ السلام ہوگا، جن کا نام میں نے بتایا تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد کیا ہے؟ بنی اسرائیل ہے۔ تو اب وہ بڑے خوش ہوئیں۔ تو اس کے اوپر وہ کہنے لگیں کہ دیکھیں جی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ ابھی وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آپ آئے ہیں، دیکھیں وہاں پر وہ نرم مزاج آدمی تھے، تو ان کو کہنے لگے کہ آپ ادھر آئے ہیں، وہ تھوڑی سی کوئی ایسی شفقت، اور میں کہ نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب حکم آ چکا ہوا ہے، ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو جو ایمان لانے والے ان کو بچانے کا حکم ہے۔ اس کے بعد سورۃ طور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمیں کھا کے ایک بات فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع۔ یہ ایک ایسی آیت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت جو ہے وہ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے یہ آیت پڑھنی شروع کی، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ جب یہاں پہ آئے نا اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، رونے لگ پڑے، کہنے لگے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب آ کے رہنا ہے۔ پڑھی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، پڑھی جا رہے ہیں، روئی جا رہے ہیں، اور رات بیت گئی اس آیت سے آگے نہ چل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ اس قدر روتے تھے، اس قدر وہ زہد و ورع والے تھے کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا، آنکھوں کے ساتھ ان کی سیرت میں لکھا ہوا ہے ایسے گڑے بن گئے ہوئے تھے جس کو حلقے کہتے ہیں، اور آنسو گر گر کے وہ ایسے رستے بن گئے ہوئے تھے، اس قدر اللہ کے ہاں وہ روتے تھے عذاب کی آیات کے اوپر۔ قرآن اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے نا تو یقین مانیں پھر ہمیں بھی کوئی ایسے آنسو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے کہ دل نرم ہونے شروع ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ یہ سورۃ النجم ہے، اس کی ابتدائی 18 آیات کے اندر واقعہ معراج ہے جو میں نے اسراء کے سورۃ الاسراء بنی اسرائیل کی ابتدا کے اندر وہ ذکر کر دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ میں بڑی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے یہ کیا، یعنی دکاندار ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی میرے کو تو نہیں کبھی بھی اس طرح، ساڑھی دکان تے نہیں ہوتا، ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا، کوئی رشتہ آ جائے نا، رشتہ کرنے کے لیے آن جان ہو رہی تو اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو ایسا، ہمارے خاندان میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنی بات بڑی سناتا ہے، وہ میں کرتا رہتا ہے کہ میں تو بڑا پاک ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم ماؤں کے پیٹوں میں بطور جنین ابھی پرورش پا رہے تھے، تیری ابھی تخلیق شروع ہوئی تھی، اس وقت سے اللہ تجھے جانتا ہے، فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی نہ بیان کیا کر، میں ایسا تھا، میں نے یہ کیا، میرے میں کوئی غلطی نہیں ہے، ساڑھے ہاں تینج نہیں ہوتا، یہ لفظ کبھی زبان سے نہ نکالے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورۃ القمر ہے، سورۃ القمر جو ہے یہ جو ہے ایک مشکل ترین، اس کے نا سائلنٹ ایئر موڈ کرے، یہ مشکل ترین جو ہے وہ صورتوں میں سے ہے، کس اعتبار سے؟ حفظ کے اعتبار سے۔ اور یاد رکھیے جتنی کوئی مشکل ترین ہوتی ہے نا اتنی ہی وہ آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جو زبان پہ چیز مشکل ہے اس پہ محنت زیادہ ہوتی ہے، جب محنت زیادہ ہوتی ہے تو وہ چیز بھی اچھی طریقے سے یاد ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آغاز ہی بڑا علامات قیامت کی تکمیل سے کیا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی باتیں ذکر کی ہیں کہ قیامت ہونے سے پہلے کی کیا کیفیت ہوگی، پھر قیامت کس انداز سے قائم ہوگی۔ میں مختصراً 3-4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو قیامت کا قائم ہونا ہے اس سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی، یعنی یہ نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، جب نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو پھر جو آخری نبی آئے گا تو اشارہ اس بات کی طرف ہے، آخر سے پتہ لگ رہا ہے کہ اب قیامت آئے گی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی علامات میں سے ایک میں ہوں، یعنی کتنی قیمتی علامت ہے، تو اس لیے ہر پوری چیز کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو علامت قیامت ہے، یہ لفظ نہیں زبان سے نکالنا چاہیے، یہ کس نے بتانا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا تھا۔ تو ہم ہر بندے کو کسی سے اختلاف ہو جائے، کسی کو کوئی برائی دیکھ لیں، کیا کہتے ہیں یہ تو بڑی علامت، قیامت کی علامت ہی ہے یہ تو بندہ، تو ایسا نہیں الفاظ ادا کرنے چاہیے۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ختم نبوت کو جو ہے وہ علامت قیامت قرار دیا کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو یہ اب قیامت کے قریب واقع معاملات پہنچ گئے۔ سورج کے چاند کے 2 ٹکڑا ہو جانا اس کا قرآن نے ذکر کر دیا۔ تو یہ علامات جو ہیں یہ 3 قسم کی ہیں۔ پہلی علامات حضرات محترم وہ ہیں کہ جو ہمارے رویوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، مثلا کہ ماں باپ سے بدتمیزی شروع ہو جائے گی، اسی طرح جو ہے وہ غریب جو لوگ ہوں گے ان کے پاس بہت سا ایسا پیسہ آ جائے گا جو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم نے خرچ کہاں کرنا ہے، پھر بڑی بڑی عمارتیں بنانی شروع کر دیں گے۔ اسی طرح جو امانتیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، یعنی کسی کو ایسے بندے کو ٹھیکہ مل جائے گا، ایسے بندے کو عامل بنا دیا جائے گا، گورنر بنا دیا جائے گا، پوسٹ دے دی جائے گی، رشوت سے
لوگوں کو یہ جی میرا رشتہ دار ہے، اس کی اکیلی اہلیت یہ ہے جی میرا رشتہ دار ہے، اب میں کی کراں جی، میرے مامے دا پتر ہے، چاچے دا پتر ہے، تو اس کو ٹھیکہ دے دیا، اس کو کوئی جاب دے دی، اس کی سفارش کر دی۔ فرمایا یہ قیامت کے قائم ہونے کی علامات میں ہے۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا، یہ انسانی رویے ہیں، اور ہر چیز اپنے پاس جو ہے رکھنے، اور اتنا زندگی میں مصروف ہو جانا۔ فرمایا یتقارب الزمان، کہ وقت جلدی گزرے گا، حالانکہ وقت تو وہی 24 گھنٹے میں دن و رات گزرنا ہے، تو جلدی کیسے گزرے گا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوگا کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایسے ہی انسان زندگی کا وقت گزر جاتا ہے، شیشے میں دیکھتا ہے یہ تو سفید بال آ گئے، میری تو زندگی کتنی ساری گزر چکی ہے۔ تو یہ رویے اتنے بڑھ گئے، دنیا میں اتنا انوالو اتنے ہو گئے۔ دوسری علامات قیامت وہ بیان ہوئی ہیں کہ جو انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن بڑی بڑی علامتیں ہیں، جیسے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا، اور اسی طرح وہ جو ہے مدینے کی طرف سے جو ہے وہاں پر کوئی ایک زلزلے آنے، اور اسی طرح وہاں سے ایک جو ہے وہ آگ کا نکلنا ایک جگہ سے۔ تو اس طرح کی بڑی بڑی ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایک اس سے بھی بڑی علامات ہیں، وہ کون سی علامات ہیں؟ کہ دجال کا ظاہر ہونا، امام مہدی کا آ جانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے آ جانا، پھر دجال کو قتل کر دینا، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، پھر یاجوج ماجوج کا ختم ہونا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا سے پھر رخصت ہو جانا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعوت الارض کا آنا کہ ایک جانور آئے گا، اور اس طرح کی وہ علامات ہیں کرتے کرتے پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سب اسلام والے ختم ہو جائیں گے، دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کیفیت یہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریک پنڈریوں والا یمن کی طرف سے آنے والا ایک حبشی ہوگا جو اس جگہ پہ خانہ کعبہ کے پاس آئے گا، یہاں پہ کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں ہے، تو طواف والا کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ خانہ کعبہ کو مسمار کر دے گا۔ اس کے بعد اسی طرح وقت گزرے گا، کچھ وقت گزرے گا کہ عام لوگ ہر قسم کا اپنا نارمل زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن سارے کے سارے کافر ہوں گے، جانوروں کی طرح بدکاری کر رہے ہوں گے، اور اس کیفیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، وہ سور پھونکیں گے، جب سور کی آواز آئے گی لوگ وہ بڑی محسوس ہوگی کہ یہ بڑی آواز آ رہی ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ آواز بڑھتی جائے گی، دل پھٹ جائیں گے، لوگ مر جائیں گے، زمین میں ارتعاش پیدا ہوگا، پہلے 2 ٹکڑی ہوگی، پھر اس کے بعد مختلف ٹکڑوں میں، پھر ریت کے ذروں میں، پھر اس کے بعد اس کی کیلیں جو ہیں یعنی پہاڑوں کی شکل میں وہ اکھڑ جائیں گی، پھر وہ آپس میں ٹکرائیں گی، اور جو وہ سارے کا سارا وہ ایسے اڑ جائے گا۔ فرمایا کہ اس طرح یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور جو ہر چیز ختم ہو جائے گی اس کے بعد ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیزیں دوبارہ پیدا کریں گے، لیکن وہ یہ زمین ایسی نہیں ہوگی، وہ زمین ایسی ہوگی کہ لا عوج لہ، اس کے اوپر کوئی نشیب و فراز نہیں ہوگا، نہ کوئی گہرائی ہوگی، نہ کوئی بلندی ہوگی پہاڑوں کی، بالکل سٹریٹ ہوگی، سورج کو قریب کر دیا جائے گا، اس کا مطلب سورج کو دوبارہ بنا دیا جائے گا۔ اور اسی طرح جو ہے یہ پھر قیامت دوبارہ قائم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ آئیں گے وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، نبیوں کو لایا جائے گا، انسانوں کو اگایا جائے گا، آسمان سے بارش برسے گی، ایسے نکلیں گے جیسے پودا نکلتا ہے، كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ، کہ جیسے ٹڈیاں بہت ذرا ٹڈی دل کا حملہ ہوتا ہے وہ ایسے نکلیں گے انسان، اور نکلتے نکلتے جو ہے وہ ایک جگہ پہ ایک آگ ان کی طرف آئے گی، وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ملک شام کی طرف کو، یعنی اس طرف کو اشارہ کر کے کہا کہ اس جگہ کے اوپر کر کے وہ میدان حشر قائم ہوگا۔ یہ جو عام طور پہ مشہور ہے نا عرفات کا میدان، یہ وہ نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مدینہ یہ ہے، مکہ یہ ہے، اور شام یہ ہے، تو شام کی طرف اشارہ کیا ہے، اور مکے کے بالکل ساتھ عرفات ہے، یعنی اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ ہے۔ یہ بات غلط مشہور ہے کہ عرفات کے میدان میں، وہ جو عرفات کا میدان ہے وہ میدان حشر ہوگا، کیونکہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو وہ ہم مانے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف کو اشارہ کیا۔ تو اب اس طرح وہ میزان ترازو قائم کر دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب آئیں گے تو پھر کیسا آنا ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، آنا جو ہے وہ لازم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تمام لوگ جو انسان کھڑے ہوں گے ان میں ایک آواز آئے گی کہ 2 حصوں میں بٹ جاؤ، پھر چھوٹے چھوٹے گروہوں کے اندر بٹ جاؤ، اور پھر اس کے بعد جو 2 حصوں میں بٹے ہوں گے ان میں سے پھر ایک ایک کر کے بندے کو آواز دی جائے گی، وہ بندے آئیں گے اور آتے چلے جائیں گے اور اپنا اپنا حساب لیتے چلے جائیں گے۔ جب ایک بندہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت ذکر کی، یقضی یوم القیامت فرد، اکیلے اکیلے آنا، دوسرا بندہ اس کا ساتھ معاون کوئی نہیں آئے گا، کوئی سختی کا معاملہ ہونا، کوئی ساتھ کہتے ہیں میرے نال چلیں، تو یہ سب سے بڑی سختی کا معاملہ فرمایا کہ اکیلے اکیلے آئیں گے۔
جب ایک بندہ ہے، میں اور آپ تصور کر لیں کہ آواز پڑے محمد سالم بن سیف اللہ تو باہر نکلا، آج تیرا حساب شروع ہوگا اور اس کے بعد تیرا فیصلہ ہوگا کہ تجھے جہنم کے اندر بھیجنا ہے یا تجھے جہنم کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ڈال دینا ہے، تو کس طرح من بھاری قدموں کے ساتھ نکل کے میں اور آپ وہاں جائیں گے، اور جب وہاں پہ پہنچیں گے پھر وہاں پہ کہا جائے گا کہ اس کا نامہ اعمال لے کر آؤ، وہ نامہ اعمال فرشتے لے کے آئیں گے، اس کے اندر سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، میرے سارے شب و روز لکھے ہوں گے، میری تنہائیاں لکھی ہوں گی، میری جلوت و خلوت سفر و حضر لکھے ہوں گے، ایک ایک لفظ جملہ جو زبان سے کہہ رہا ہوں وہ سارے کا سارا لکھا ہوگا، جو باتیں میں نے نیکی کی یا برائی کی سنی ہوں گی، ان آنکھوں نے جو اچھا کام یا برے کام کیے ہوں گے سارے کے سارے وہ لکھے ہوں گے۔ اے اللہ یہ فلاں دن بالغ ہوا تھا، اس کے اوپر نماز فرض ہوئی تھی، اس نے اتنے پڑھی، اس نے اتنی چھوڑ دی، یہ یہاں پہ سویا رہا، یہ یہاں بیٹھا رہا، یہ دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا، یہ مہمانوں کے ساتھ لگا رہا، یہ کماتا رہا، یہ کمائی کے اندر حلال کے لیے اس نے اہتمام کیا، اس نے حرام کو چھوڑ دیا، نہیں اس نے فلاں کام کیا، اس نے حرام کو رشوتوں کو لے لیا، لوگوں کے سامنے اچھا ہے اپنی تنہائیوں میں برا ہے، جو بات ہوگی ساری کی ساری وہ بیان کیے جائیں گے، اور سر جو ہے ہم لوگوں کا جو آئے ہوں گے سر شرمندگی سے جھکا ہوگا۔ فرمایا کہ جس کا تفصیلی حساب شروع ہو گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، جو قرآن پڑھتا ہوگا، جو قرآن سے پیار کرتا ہوگا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، ان کی اطاعت کرتا ہوگا، کچھ کمی کوتاہی بھی کیوں نہ ہو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے اجازت دیں گے۔ قرآن آئے گا، وہ کس شکل میں ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ آ کے کہے گا اے اللہ یہ بندہ قرآن سے محبت کرتا تھا، اے اللہ اس کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن یہ قرآن کے آگے کبھی بولا نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس کی سفارش کریں گے، اللہ اجازت دینے والے یہ دو سفارش کرنے والے اگر مل گئے تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، جب یہ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑے گا اللہ فرماتے ہیں وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ بھاگ کے جائے گا اس مجمع میں تلاش کرے گا، میرا باپ ہوا کرتا تھا دنیا میں، میری ماں تھی، میرا بھائی تھا، میرے دوست تھے، وہ کدھر ہے؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ سرور کی کیفیت کے اندر بھاگ کر تلاش کرے گا، اور جب وہاں پہ پہنچے گا ان کو نظر آئیں گے، وہ کہے گا اقرؤ کتابیہ، دیکھو دیکھو میرا جو ہے وہ نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ میں مل چکا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا گیا، فرمایا کہ وراء ظہرہ، ہاتھ پیچھے جائے گا، پیٹ پھٹ جائے گا، اس کے اندر سے ہاتھ باہر آئے گا، اس کے بائیں ہاتھ کے اوپر نامہ اعمال رکھ کے کہا جائے گا انتظار کر تجھے ابھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اب یہ وہ بندہ ہوگا جو پریشانی کی کیفیت میں ہوگا، وہ کہے گا لم ادری ما حسابیہ، یا اے اللہ یہ کیا بن گیا میرے ساتھ، مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ یہ کچھ بھی میرے ساتھ بنے گا۔ پھر اس کو لے کے جایا جائے گا، سورۃ الحدید آج کے موضوع میں ہی شامل ہے، اس کا حصہ بھی آگے سے بتا دیتا ہوں تاکہ وہاں جا کے نہیں بتانا پڑے۔ تو وہاں پہ جب جا رہا ہوگا یہ وہ بندہ ہوگا جو کچھ نمازیں پڑھتا ہوگا لیکن دل سے اس نے کلمہ اگر نہ پڑھا ہوا تو پھر یہ منافق کہلاتا ہوگا، لیکن اس دن سارے پردے فاش ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں گے، اور جس وقت یہ ساری بات ہو جائے گی تو ایمان والے بھی جا رہے ہیں، یہ لوگ بھی جا رہے ہیں، اور وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، وہ ایسی دیوار ہوگی کہ جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا، ایمان والے آگے ہوں گے، ہر انسان کے اعمال کی روشنی ہوگی، وہ اس روشنی کی وجہ سے وہ پل صراط جو جہنم کے اوپر جسر رکھا ہوگا اس کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے، اور یہ پیچھے والوں کی روشنی جو ظاہری اعمال کی وجہ سے ہوگی ابھی اچانک بجھ جائے گی، وہ دور سے کہیں گے کہ اقتبس من نورکم، اپنے نیک اعمال کی روشنیوں میں سے ہمیں بھی روشنی دو، وہی ان کو آگے سے ایمان والے آواز دے کے کہیں گے تو جاؤ واپس جاؤ فلتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں جاؤ اور جا کے نور تلاش کرو، لیکن اب تو دنیا میں جانے کا رستہ ہی کوئی نہیں، آج تو یوم الجزا ہے، تو اس یوم الجزا کی وجہ سے اب تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں باقی بچا، یہ لوگ پار کر جائیں گے اور یہ جو پیچھے آنے والے ہوں گے بائیں ہاتھ والے وہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اب جو لوگ آگے جائیں گے سورہ الرحمن میں ان کی کیفیت ذکر کی گئی کہ جو جہنم میں گر جانے والے ہوں گے اس کے اندر مختلف چیزیں ہوں گی، صرف آگ ہی نہیں ہوگی، اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی، شدید گرم پانی کی کوئی جگہ ہوگی، اور وہاں پر ایک درخت ہوگا جس کو زقوم کہا جاتا ہوگا۔ آپ تصور کرتے جائیں، پانی ہی پانی ہے، شدید گرم ہے، جہنم کی آگ پہ ابل رہا ہوگا، اور وہاں پہ ایک درخت ہوگا، اور وہاں پر ایک حوض ہوگا یا کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ زخمی جو زخموں کے اوپر جو پانی پڑتا ہے نا اس کو اکٹھا کر کے رکھا گیا ہوگا،
اور جس وقت یہ شدید تڑپیں گے، جسم جل جائیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، پورے کے پورا جسم سے کھال اتر جائے گی، اللہ دوبارہ کھال دے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو عذاب ہوتا رہے۔ اس کے بعد یہ تڑپ کے کہیں گے کہ کدھر ہے پانی، تو ان کو پانی کی طرف بھاگ کے جائیں گے، پانی کی طرف جائیں گے، وہاں پانی ان کے اوپر گرے گا، آنتڑیاں باہر آ جائیں گی، ان کو کہا جائے گا اب یہ گرم پانی تمہیں پینا پڑے گا، وہ پئیں گے، یہ سارا حصہ پٹ جائے گا ان کا، ان کے سروں پہ گرایا جائے گا، یہ سارا حصہ ختم ہو جائے گا، پھر اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی ان کی وہ چیزوں کو ٹھیک کرے گا، وہ پھر اسی طرح عذاب، یہ بھاگ کے واپس آئیں گے، پھر ادھر جائیں گے، بے قراری کی کیفیت میں پھیریاں کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطوفون بینہا و بین حمیم آن، جب قاری صاحب یہ بات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس قدر خوبصورت لہجے میں ہوتے ہیں، ہم صرف لہجے کی حلاوت کے اندر غرق ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے یہ تو جہنمیوں کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن کو سمجھیے، جب یہ چیزیں سمجھیں گے دل ڈریں گے، خوف آئے گا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا۔ پھر ان کو زقوم کا پھل دیا جائے گا، اب اس کو کھاؤ، وہ اس کو کھانے پہ مجبور ہوں گے، یہ کیفیت ہوگی ان لوگوں کی۔ اس کے بعد جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کے دو درجات ہوں گے، ایک مقربین کا درجہ ہوگا، یہ سورہ الرحمن کے اندر بھی اور سورۃ الواقعہ کے اندر بھی، جو وہاں پہ کیفیت ہے، میں آپ کو ایک ہی کیفیت اندر ذکر کر دیتا ہوں تمام یہ احادیث کو بھی سامنے رکھتے ہوئے۔ پھر جو لوگ پار کر جائیں گے ان کو دور سے خوبصورت جنت نظر آ رہی ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پار کریں گے لیکن ان کو اوپر ایک جگہ پہ رکھ دیا جائے گا، جو میں نے آراف کے اندر سورۃ آراف میں بتا دیا، کچھ آگے چلے جائیں گے، ایک بڑا مجمع ہوگا، فرمایا کہ اس کے ثمانیۃ ابواب، وہ جنت کو دیکھ رہے ہوں گے، اس کے 8 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر ایک نام لکھا ہوگا، یہ جو آپ روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر روزے رکھ رہے ہیں اور نفلی روزے کو بھی اہتمام کرتے رہیں، انشاءاللہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے رہے، وہاں ایک بڑا سے دروازے کے اوپر نام لکھا ہوگا باب الریان، خوشبودار لوگوں کا دروازہ۔ سارا دن کی بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، معدہ خالی ہوتا ہے، وہاں سے سمیل آتی ہے، وہ سمیل اللہ کو اتنی پسند ہے، ان کو اس خوشبودار دروازے سے اللہ داخل فرمائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں داخل فرمائے۔ پھر یہاں سے جب وہ بندے داخل ہو رہے ہوں گے، دروازہ کھلا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر اس کے بعد وہ بڑا دروازہ کھول دیا جائے گا، پھر ان کو مرحباً کہا جائے گا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوں گے، پھر باقی لوگ داخل ہوں گے، اور یہ 1200 کلومیٹر کا طویل فاصلہ، فرمائیں یہ چوکھٹ کا فاصلہ ہے ایک دروازے کا، اور ایک دروازے سے 70,000 بندے ایسے محبت سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جس وقت اندر داخل ہو رہے ہوں گے، تو آپ اندازہ لگیں ایک دروازے سے داخل ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے، 2-3 سیکنڈ لگتے ہیں، تو 8 دروازے ہوئے، 5,60,000 بندہ ہر چند سیکنڈ کے اندر داخل ہو رہا ہو، اور اگر پھر بھی کوئی محروم رہ گیا اللہ کی رحمت سے، تو پھر آپ اندازہ لگائیں وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا۔ جب وہ اندر داخل ہوں گے، سب سے پہلے ان کو لباس پہنایا جائے گا، وہ سبز رنگ کا چولا پہنایا جائے گا، وہ بڑا خوبصورت ہوگا، وہ اندر جا کے دیکھیں گے، دور سے 4 نہریں بہہ رہی ہوں گی، ارد گرد فرشتے ہوں گے، وہ ان کو سلام 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 کہہ رہے ہوں گے، ان کی رہنمائی کی جائے گی، ان کو بہترین سے کوئی چیزیں پہنا دی جائیں گی، وہ بڑی خوبصورت چیزیں ہوں گی، وہ اپنے آپ کو بادشاہ تصور کرتے ہوں گے۔ ان میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے کہ جو اتنے غریب ہوں گے دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے، بڑے بڑے فرشتوں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، بڑے بڑے فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو جا کے سلام کر کے آؤ۔ جیسے کسی بڑا آئے تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے اس کو جا کے سلام کرو، وہ کہیں گے اللہ ہم سلام کریں ان کو، وہ وجہ سبب انکار نہیں، بس سبب کہ ان کے شان کی وجہ کیا ہے، کہا یہ وہ لوگ ہیں یموت وحدہم، کہ ان میں جب کوئی فوت ہوتا تھا وحاجتہ فی صدرہ، اس کی خواہش بھی سینے میں ہی دفن ہو جاتی تھی، اس کا بھی دل کرتا تھا میں بھی اپنے بیٹے کے لیے نئے کپڑے لے لوں، میں بھی اپنے گھر کے اندر کچھ راشن ڈال لوں، میں بھی یہ چیز کر لوں، ساری زندگی گزر جاتی تھی، یہ لوگ گھروں میں کام کرتے رہتے تھے، ان کو بس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ جب اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان بڑے بڑے فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ جا کے پہلے سلام کر کے آؤ، تو پھر یہ وہ لوگ ہوں گے جو 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو چکے ہوں گے، فرشتے ان کو جا کے سلام کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے بہترین، وہ متقابلین آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے کہ اسی اسنا میں ان کے لیے جنت میں ایک کبد النون،
وہ ایک مچھلی کا جگر کا حصہ لایا جائے گا، وہ سب جنتی کھائیں گے، پھر ان کے لیے ینحر لہم ثور الجنہ، جنت کا ایک جو ہے بڑا سا بیل ہوگا، وہ سارے جنتیوں کے لیے ذبح کیا گیا ہوگا، پھر وہاں سے کھائیں گے، پھر چھوٹے چھوٹے فرشتے آ جائیں گے، بچے جو چھوٹے بچے دنیا میں فوت ہو چکے ہوتے ہیں نابالغ، وہ آ جائیں گے، ان کے پاس سراہیاں ہوں گی، وہ ان کے پاس پیالے ہوں گے، وہ بھر بھر کے ان کو دیں گے اور یہ پیتے رہیں گے، اور وہ جو بڑی نہریں ہوں گی ان کی طرف سے آگے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ کیفیت ہے حضرات محترم، یہ وہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے، صرف ہم سست ہو گئے۔ اب کہتے ہیں نا دنیا بھی تو رکھنی بہندی ہے، اندازہ کر لے کہ یہ جنت رکھنی ہے یا دنیا رکھنی ہے۔ دنیا کمائے مگر اللہ کے نبی کی نافرمانی نہ کرے۔ کل قیامت کے دن ساری چیزیں ذکر کی جا رہی ہوں، حضور وہاں پہ موجود ہوں، وہ بھی سن لیں یہ کام کرتا رہا ہے، یہ تو کہتا تھا میں بڑی محبت کرتا ہوں، یہ تو اپنے چہرے کے اوپر داڑھی تک نہ رکھ سکا تھا، کہتا تھا سنت ہی تو ہے، پھر کون سی بات ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، لیکن اگر یہ سنت بھی ہو، کیا سنت کا یہ مقام ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے؟ تو یہ وہ جنت کی کیفیات ہیں۔ اس سے زیادہ ابھی وقت آج پھر کچھ زیادہ ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ کم کر دوں، کل 20 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سورت جو ہے وہ سورت الحدید ہے، یہیں سے انشاءاللہ پھر سورت الحدید سے آغاز کریں گے۔ وقت زیادہ ہو گیا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔